واٹس ایپ نیوز پیش کرتا ہے پاپ کی دنیا میں تہلکہ ان آفیشیل براڈکاسٹ اینکر ندیم خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ گھنٹوں پہلے میں نے شاعر رضا کوفی بریلوی چھپے ہوئے شیعہ، تقیہ کیے ہوئے شیعہ کا پوسٹ مارٹم کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس نے اس کا جواب دیا، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں نے اس کے جواب میں سے کچھ باتیں نکالا ہوں۔ پوری باتیں نکالنا تو مطلب ایسا ہے کہ وہ پورا ہی کچرا ہے، کچھ پوری جھنڈی اٹھا کے لانا پڑے گی کچرے کی، لیکن اس کچرے کی جھنڈی میں سے 3-4 ایسی چیزیں نکال کے بتایا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شاعر رضا یہ پڑھا لکھا گدھا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اور آپ مانے نہ مانے، یہ تقیہ کیا ہوا شیعہ ہے، چھپا ہوا شیعہ ہے، بھیس بدل کر بریلویوں میں گھسا ہوا شیعہ ہے۔ اس کا منہج شیعہ، اس کا اصول شیعہ، اس کی سمجھ شیعہ، سب شیعوں کے مطابق ہے۔ اب جب یہ بات عیاں ہوئی تو اس نے، اس جاہل نے کیا کہا کہ ندیم نے تکفیر کا فتویٰ دیا۔ نہیں، بلکہ یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، پہلے ہی علماء اکرام لکھ چکے ہیں کہ کن باتوں کی وجہ سے اسلام سے، دائرہ اسلام سے مسلمان خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ نکال کر بتایا جو اس پر فٹ بیٹھتا تھا کہ اس نے شریعت محمدی کے حکم، ثواب اور عمل کا مذاق اڑایا۔ تو اس کے تمبو میں مچی گھبراہٹ، اور اس نے ڈالا آڈیو، اور اس میں کیا بول وچن بکلولی، بولتے نا تیس مار خاں۔ دیکھیے تیس مار خاں کیا بیان کرتے ہیں، آپ خود ہی سنیے کہ میں نے ان وہابیوں کے ایک مولوی کی بات کو کوٹ کیا تھا، اور وہابیوں کی سمجھدانی پر میں نے ہنسا، تو اس بے وقوف زمانہ نے اپنے مولوی کو بچانے کے چکر میں یہ کہہ دیا کہ شاعر رضا نے حدیث اور قرآن کا مذاق اڑا دیا۔ استغفر اللہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جبکہ میرا خدا خوب جانتا ہے، اور ایسے بھی حدیث رسول بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور کیف مجھے ان جہلا کے فتوی تکفیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان لوگوں کے فتوے کو میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ دیکھا، سنا سامعین، محترم سامعین اکرام، کہ شاعر رضا نے اس میں ایک بات تو مان لی کہ جو بھی قرآن و حدیث شریعت محمدی کی کسی بات پر ہنسے گا تو گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس بات کی صفائی پیش کی کہ میں نے اس بات پر نہیں ہنسا تھا، بلکہ اس بات پر ہنسا تھا کہ وہابی مولوی نے کیا سمجھا۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ ندیم نے میرے پہ تکفیر کا فتویٰ لگایا، میں اس کا تکفیر کا فتویٰ مانوں گا نہیں، جیسے آگے کہا کہ میں ان کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو یہ دو منہ کا ڈینڈو سانپ ہے، دونوں طرح کی بات کہتا ہے۔ جب تو نہیں رکھتا تو یہ بات کہنا تھا کہ ہاں میں مذاق اڑاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ میں نے جو بات کہی تھی یہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، اور اس نے سمجھ لیا کہ اس نے دین اسلام کے احکام کا، ثواب کا، عمل کا مذاق اڑایا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اس کے لیے رجوع کیا، توبہ کیا، اور اعلان کیا کہ نہیں، میں نے بولنے کا یہ مطلب نہیں تھا، باقاعدہ اعلان کیا۔ خیر، اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تیرا یہ مطلب نہیں تھا تو جس وہابی مولوی نے بات کہی ہے، اگر اس کی وہ بات کتاب و سنت کے مطابق آ گئی اور تو نے اس کا مذاق اڑایا، تو کتاب و سنت کا مذاق اڑایا یا نہیں؟ کیونکہ اس کو اصول نہیں سمجھتے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ سر رٹو طوطا ہے، الف با تا سا مدرسے میں پڑھا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جائے گنیت الطالبین دیکھے، اور گنیت الطالبین میں باب بدعت اور بدعتی، جس میں 72-73 فرقوں کا ذکر ہے، 72 گمراہ فرقوں کا ذکر ہے، اس میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے یہ بتائے ہیں اہل حدیث کی فضیلت، کہ ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کو لوگ برا کہتے تھے، محمد کو مذمم کہتے تھے، ویسے ہی اہل حدیث کو لوگ اہل حدیث، اہل خبیث اور کیا کیا نام سے پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی نے بتائے ہیں۔
تو جب نسبت ہوتی ہے نا تو اس چیز کو بولنے سے اس چیز پر لازم آتا ہے. اب آپ نے مان لیا اس نے 30 مار کھانے بولا کہ میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کیوں آیا صفائی پیش کرنے؟ فرق پڑتا ہے. لیکن خیر ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ 30 مار خاں ہے بقلول اعظم. اب یہ آگے کیا بیان کرتے ہیں شیعہ کے تعلق سے، جبکہ یہ خود شیعہ ہے. ہاں یہ شیعوں کے اصول پر، شیعہ کے منہج پر، شیعہ کی سمجھ استعمال کرتا ہے. لیکن دیکھیے کیا بولتے ہیں شیعہ کے تعلق سے. تراوی کے مسئلے کو لے کر یہ ہمیں شیعہ کہتا ہے، جبکہ یہ خود شیعہ ہے. اس لیے کہ شیعہ تراوی کو مستقل نماز نہیں مانتا، اسی طریقے سے یہ غیر مقلد وہابی بھی تراوی کو مستقل نماز نہیں مانتا. تو یہ خود شیعہ ہے اور دوسرے کو شیعہ کہتا ہے. دیکھیں آپ نے سنے، یہ شاعر رضا نے ایک سفید جھوٹ بولا ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب آپ جان لو کہ پہلے تو دائرہ اسلام سے خارج تھا، مسلمان تھا ہی نہیں. اب اتنے جھوٹ بول کے ایک اور پروف دے دیا. میں نے دوسرا پروف آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہابی تراوی کو مستقل نماز نہیں مانتا اور شیعہ بھی نہیں مانتا. تو یہ بات شیعہ کی کس کتاب میں لکھی ہے اور وہابی کی کس کتاب میں لکھی ہے، اس کا حوالہ یہ نہیں دیا، کیونکہ اس کے گھر سے بنا کے لایا تھا، کدھر سے دیتا. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیعہ تو تراوی کو مانتا ہی نہیں ہے، اور وہابی کا جو اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتا مستقل نماز، جبکہ خود پاگل اعظم کہتا ہے کہ وہابی مولوی کہتا ہے کہ تہجد تراوی دونوں ایک نماز ہے ابن خزیمہ میں. یہ خود کہتا ہے اپنی زبان سے. اور جب تہجد کو سبھی مانتے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ بھی مانتا ہے تہجد ہے، حنفی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سب مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. پھر یہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں مانتے. یعنی کتنا سفید جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ کہ کچھ دنوں میں لال مرچی لے کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کو قرآن حدیث نہیں سمجھتا. یہ جتنی باتیں کرتا ہے، یہ بقلول اعظم سامنے بیٹھ کے زور زور سے چلائے گا. کوئی سمجھتا جاہل چلانے سے بات حق ہو جاتی ہے. چلانے سے ریمارکس آتا ہے کہ مولانا چلاتے بہت ہو، چلانے سے حق نہیں ہوتا، دلیلوں سے ہوتا ہے. اور اس کو قرآن حدیث نہیں سمجھتا. یہ جیسے میں نے بتایا تھا اس میں کیا بے وقوفی کر رہا تھا، تراویح تہجد کو کیسے الگ کر رہا تھا، جبکہ میں نے اس پہ بہت ساری حدیثیں دی تھی، اللہ کے نبی کی حدیث دیا، صحابہ کی حدیث دیا، لیکن اس سب کو نے ابھی بھی رد کر دیا. لیکن اس کی ایک اور بیوقوفی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے دیکھیے کیا کہا ہے. آئیے سنیے اس کی سب سے بڑی بیوقوفی کہ اس کو حدیث نہیں سمجھتی اور پکا شیعہ کے اصول پہ، پکا شیعہ کی سمجھ پر ہے. آئیے سب سے پہلے اس کی بات سنیے. بھائی سے بات کرتے ہوئے اس بات کو پورا کلیئر کر دیا کہ وہابی جس حدیث کو تراویح کی دلیل بناتا ہے، حضرت عائشہ والی، اس میں 4 رکعت کر کے پڑھنے کا ذکر ہے. تو 4 رکعت نہیں پڑھتا، اس میں صاف ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہاں بھی تو حسر ہے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہاں پہ حسر ہے. اب 4 رکعت کر کے پڑھ، 3 رکعت وتر 12 مہینہ پڑھ. تمہارا عمل نہیں ہے، جو تمہاری دلیل ہے وہ تمہارا عمل نہیں ہے، اور تم لوگ اتنے پریشان ہو. کوئی ملک سنا آپ نے، اس نے اقرار کر لیا کہ یہاں پر ہنس رہے ہیں، یعنی ایسی سمجھ پر ہنس رہے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوئی تو اس شاعر رضا کی زبانی اقرار ہے کہ گویا اس نے قرآن حدیث پر ہنسا، اور جس نے قرآن حدیث پر ہنسا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب دیکھیے اس بیوقوف اعظم نے اعتراض کیا ہے شیعہ کی طرح. بولتا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کو جو تم تہجد کی تراویح کی دلیل بناتے ہو اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے. تو یہ ہے شیعہ کی سمجھ. اسے کہتے ہیں حدیث کو نہ سمجھنا، اور جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اب اس بقلول اعظم سے کوئی پوچھے کہ ہم اسے اگر تراویح کی دلیل بناتے ہیں تو تم اسے تہجد کی تو دلیل بناتے ہو نا، تم کہتے ہو نا تہجد کی حدیث ہے، تو 4 رکعت کا ہم سے سوال کرتا ہے یہ بقلول، تو یہ 4 رکعت تہجد کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن میں نے کہا کہ اسے حدیث نہیں سمجھتی. یہ شیعہ کے اصول پہ، شیعہ کا اصول کیا ہے وہ سمجھ لیجیے. شیعہ کا یہ اصول ہے کہ ہم قیاس کے لیے روایت کے لیے قیاس کو نہیں چھوڑ سکتے. حدیث اور روایت کے لیے قیاس کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی ایسی حدیث یہ لاتے ہیں جس میں قیاس کی گنجائش ہو. اب حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے، اس نے یہی روایت لایا
اور اسی پہ اعتراض کیا کیونکہ اس میں قیاس کی گنجائش ہے. شیعہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. آپ شیعہ کا پورا مذہب اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو روایتیں ایسی ملے گی جہاں وہ اپنی گندی سوچ گھسا سکے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم اپنے غلام کو دودھ پلا دو. اب یہاں گندی سوچ وہ گھسائے گا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو گولے صحابہ نے منہ لگا کے پلا دی, جبکہ کٹورے میں بھی نکال کے پلا سکتے ہیں, دودھ شریک ماں جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ گندی سوچ میں بتایا تھا. اب دیکھیے شاعر رضا نے یہاں کہا, تو شاعر رضا کو حدیث نہیں سمجھتی. اے بقلول اعظم, حضرت عائشہ نے کہا 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے, تو حضرت عائشہ نے وضاحت کی کیا کہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھتے. اور میرا سوال تھا کہ تم تہجد 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے جب تم تہجد کی حدیث مانتے ہو. تو بتانے کا یہ مقصد ہے اس کو حدیث نہیں سمجھتی, اس کو نہیں سمجھتا کہ حدیث سمجھی کیسے جائے. اب حضرت عائشہ نے صرف 4 رکعت کا ذکر کر دیا ہے, 4 رکعت. اب ہم کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ اہل سنت کے وہاں ایک آیت کی تشریح دوسری آیت, ایک آیت کی تشریح حدیث کرتی ہے, ویسے ہی ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے. تو ہم یہاں اپنی عقل نہیں گھسائیں گے. شیعہ کیا کرتے ہیں, یہاں عقل گھساتے جیسے شاعر رضا نے یہاں گھسایا اور اس میں شک کیا کہ 4 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتے. تو اس سے پتہ چلا یہ شیعہ کے اصول پہ, شیعہ کے منہج پہ, شیعہ کی سمجھ پہ. ہم اس کی تشریح حضرت عائشہ کی دوسری حدیث سے کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے بیان کیا تھا پچھلی آڈیو میں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تو 2 رکعت کر کے پڑھ, 1 رکعت وتر پڑھ کے اسے طاق بنا لے. تو معلوم ہوا کہ شاعر رضا شیعوں کے اصول پر ہے, شیعہ کی سمجھ پر ہے, شیعہ کے منہج پر ہے. وہاں حضرت عائشہ نے 4 رکعت بیان کیے تو دوسری حدیث میں 2 رکعت بھی بیان کیے. تو 4 رکعت میں الجھنے پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سمجھ, آپ کی سوچ, آپ کا منہج شیعوں والا ہے. ہمیں معلوم ہے اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو تمہارے کان پکڑ پکڑ کے تمہیں بتائے گی کہ تم کہاں کہاں شیعہ ہو. یہ یہاں شیعہ ہے. دیکھیں کہ حدیث بھی حضرت عائشہ سے ہی بغض, شیعہ کو کس سے بغض ہے؟ حضرت عائشہ سے. اہل حدیث کے پاس سب سے اچھی دلیل کس کی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ قریب, سلطان دلیل, جو سب سے قریب کی ہو صحیح ہو. اور سب سے قریب شوہر کے پاس بیوی ہوتی ہے, بیٹی نہیں, کیونکہ بیٹی تو دن میں پاس رہے گی, رات میں جدا ہو جائے گی, لیکن بیوی تو دن میں اور رات میں دونوں وقت پاس رہتی ہے. اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے, سب سے پیاری بیوی ہے, سب سے کم عمری بیوی ہے, اور آپ رات کا عمل بتا رہی کیونکہ رات میں بیوی پاس میں رہتی ہے. اب شیعہ اسی پر اعتراض کرے گا, حضرت عائشہ پر ہی اعتراض کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر رضا کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ کی حدیث پر, کہ 4 رکعت کر کے کیوں نہیں پڑھتے. تو تیرے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی, گھامڑ, جاہل مطلق, پڑھے لکھے گدھے, کمثل الحماری یحمل اسفارا. تو دوسری حدیث پڑھ, اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ, دوسرے صحابہ کی پڑھ, سب میں تو تفصیل آئی ہے کہ 2 رکعت پڑھتے رات میں. تو 4 رکعت پڑھتے تو وہاں مراد یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ کے آپ آرام کرتے, 4 رکعت پڑھ کے آپ آرام کرتے, جو ہم تراویح میں کرتے ہیں. تو نے تراویح کا جو عمل لایا ہے, یہ شاعر رضا اتنا بڑا گدھا ہے, پڑھا لکھا گدھا, اس سے پوچھو تراویح میں 4 رکعت بعد آرام کیوں کرتے تم, تو آپ کو حضرت عائشہ کی یہی حدیث دے گا. یہ بیوقوف, اور آج لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے بولے گا حضرت عائشہ تو یہاں کہہ رہی 4 رکعت پڑھو, تم کیوں نہیں پڑھتے. تو یہ بات بولنے کی نہیں ہے کہ تم 4 رکعت پڑھو, بلکہ 4 رکعت کر کے پڑھتے, بیچ میں بتانے کا مقصد حضرت عائشہ کا آرام کرنا ہے. ایسے یعنی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاعر رضا کو قرآن حدیث نہیں سمجھتا, اور اس کو جس نے عالم یا مفتی بنایا ہے ان بریلویوں سے میرا ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے ان سے کہ اس سے سب سے پہلے سند چھینے, اس کو ممبر پہ سے ہٹائے. آپ لوگوں کو صرف شیعہ بنانے آیا ہے. اس کی سوچ, اس کی سمجھ, اس کا فہم, اس کا منہج سب شیعوں والا ہے, اس کی باتیں سب شیعوں والی ہے, اور یہ صرف بڑبڑائے گا اور 30 مار خواہ بنے گا, اور صرف فتوے خود ٹھوکے گا, بولے گا دوسرے فتوے ٹھوک رہا ہے. میں نے فتوا ٹھوکا نہیں, فتوا بتایا تھا, لیکن تم کو بات سمجھ میں کدھر آتی ہے. تمہارے تو ولی بھی تھے جو آدھی رات کو کنویں میں الٹا لٹک کے عبادت کرتے تھے, تو تم بھی وہی الٹا لٹک کر ہی مدرسے میں پڑھتے ہوگے. اللہ رب العالمین شیعیت کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین.